علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سبھی حضرات کے سامنے ایک تقریر پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بنت حوا تیرے ماتھے کو ردا دی ہم نے، بنت حوا تیرے ماتھے کو ردا دی ہم نے، تیری عظمت تیری توقیر بڑھا دی ہم نے۔ تجھ کو ایک بوجھ سمجھتے تھے زمانے والے، تجھ کو ایک بوجھ سمجھتے تھے زمانے والے، دفن کرتے تھے زندہ تجھ کو گھرانے والے۔ نور اسلام نے آ کر تجھے عزت بخشی، نور اسلام نے آ کر تجھے عزت بخشی۔ لوگ بازار میں تجھ کو نیلام کیا کرتے تھے، ایک کھلونے کی طرح تجھ کو لیا کرتے تھے۔ نور اسلام نے آ کر تجھے عزت بخشی، عظمت نسواں کی تعلیم زمانے کو دی۔ جناب صدر، حاکم صاحبان اور سامعین بزم، میری گفتگو کا محور ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق ماضی و حال کے آئینے میں۔ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے، اس کو جاننے کے لیے آئیے تعصب کا چشمہ اتار کر اور عدل و انصاف کی عینک لگا کر دیکھیں کہ عورتوں کے تعلق سے ماضی کی تفریح اور حال کے درمیان اسلام کا عادلانہ موقف کیا ہے۔ اسلام سے پہلے یونانی قدیم میں عورتوں کو شیطان کی بیٹی اور نجاست کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا، وہ غلاموں کی طرح بازاروں میں بیچی جاتی تھی، میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ نکاح و طلاق کا پورا معاملہ مردوں کے ہاتھ میں رہتا تھا، شوہر کے مال میں تصرف کا اس کو کوئی حق نہیں تھا، حصول طلاق اور خلا کا بھی اسے حق حاصل نہ تھا۔ یہودیت میں باپ اپنی لڑکی کو فروخت بھی کر سکتا تھا۔ فلسفیوں نے عورتوں کو گناہ کا سرچشمہ قرار دیا۔ عیسائیت میں خدایت تھا کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے۔ اسلام آنے سے قبل عرب میں بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی۔ ایسے نازک حالات میں رحمت اللہ عالمین کی شکل میں امید کا ایک سورج نکلتا ہے جو عورتوں کی کرنیں اس طرح بکھیرتا ہے کہ الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے خیر والی چیز ایک عورت ہے۔ حقوق نساء کے علم بردار، اسلام نے جس طرح مردوں کو اظہار رائے کی حریت سے نوازا ہے، اسی طرح عورت کو بھی ضمیر کی آزادی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ یا مطلقہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی رضامندی نہ لے لی جائے، اور دو شیزاؤں کا نکاح بھی اس سے اجازت لیے بغیر نہ کیا جائے۔ سننے رشد سے قبل بچپن میں ہی اگر ماں باپ نے اس کی خیر خواہی میں اس کا نکاح کر دیا اور بلوغ کے بعد حالات مساعد نہ رہے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے نکاح کو باقی رکھنے اور توڑنے کا اختیار دیا گیا۔ جہاں اسلام نے تعلیم کو مرد کے لیے فرض کیا، وہیں عورت کو بھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں شامل رکھا ہے۔ جس طرح مرد اپنے مال میں تصرف کا حق رکھتا ہے، اسی طرح اسلام نے عورتوں کو بھی ان کے مال پر مکمل ملکیت رکھنے کا حق دیا۔ احکام الہی کے محافظوں، اسلام کا عورتوں پر یہ احسان ہے کہ اس نے ان کی حیثیت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و محترم بنا دیا، گوہر عصمت کو ان کے تاج افتخار کا درخشاں موتی بنا دیا، عفت و نزہت و شرم و حیا کا ان کو زیور قرار دیا۔ ان کے حسن جمال کو شمع انجمن بنانے کے بجائے فروغ خانہ بنا کر بولہوسی کے بدنگاہی کے تیروں سے محفوظ کر دیا۔ اسلام نے اس کی عفت کی پوری نظام حیات میں اتنی رعایت رکھی کہ اس کا ہر طرح تحفظ ہو گیا۔ اس نے پردہ اور نظر کی پابندیاں نہیں لگائی بلکہ فکر و خیال کے چور دروازے بھی بند کر دیے۔ اس نے پردہ اور نظر کی تعلیم نہیں دی بلکہ عصمت خیال پر بھی زور دیا۔ اس نے عفت اور نظر کی تعلیم نہیں دی بلکہ عصمت خیال پر بھی زور دیا۔ اسلام نے پردہ قید کے نام نہیں، اس کو آزادی کی ضمانت بنا دیا۔ اس نے آزادانہ اختلاط کے ہر مشتبہ اور غلط موقع کو ختم کر دیا۔ اسلام نے عورتوں کو کوچائی بازار میں ماری ماری پھرانے کے بجائے عزت و وقار کے ساتھ گھر کی ملکہ بنا کر بٹھایا۔ اس راز کو عورت کی بصیرت کرے فاش، مجبور ہے، معذور ہے، مردان خردمند، لیکن یورپ کے عیار اور مغربی تہذیب کے غلاموں نے آزادی نسواں اور مساوات کے خوشنما تعبیروں کے ذریعہ عورتوں کو حقوق کو معمال کیا۔ ان کھوکھلے نعروں کے ذریعے معاشی ذمہ داری کا بوجھ عورتوں پر بھی لاد دیا۔ میں پوچھتی ہوں کہ کیا عورتوں کے حقوق
मैं अपनी बहनों को ये दावत फिक्र देकर रुखसत होती हूँ कि अब भी वक्त है तू पहचान खुद ही की कर ले, अब भी वक्त है तू पहचान खुद ही की कर ले, अपने दामन में सभी मोती हया के भर ले, अपना मायार फिर तुझको बनाना होगा, अपना मायार फिर तुझको बनाना होगा, मगरबी तर्ज से दामन को बचाना होगा, हाथ में कर तो उठा लेगी निशान अजमत, फिर तेरे पास चली आएगी शान इज्जत। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।